بھی ناکام اور آخرت میں بھی کامیاب ہم جب ہوں گے جب ہماری اولادیں ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی. جب وہ آپ کے مرنے کے بعد فرش اسی طرح سے بچھائیں گے, اسی شان سے بچھائیں گے. ہمارے بچے جب ہیں ہم کامیاب, جب وہ عزاداری کو 4 چاند لگا دیں گے, جو پھر سے ہم چھوڑ کر گئے, جب ہیں ہم کامیاب. ایسے ہم کیا ذاکری کو اتنا مشکل کیوں بنا دیا؟ ذاکری کیا ہے عزاداران امام؟ اتنا مشکل بنا دیا کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس فقہ کا علم ہوگا, تفسیر کا علم ہوگا, قرآن کا علم ہوگا, عربی فارسی فر بولیں گے, جب ہی آپ ممبر پر بیٹھ سکتے ہیں. ایسی کوئی شرط نہیں ہے ذکر اہل بیت, ذکر حسین کرنے کے لیے. یاد رکھیے گا عزیزان محترم, ممبر مسجد میں بھی ہوتا ہے, ممبر غدیر میں بھی سجا تھا اور ممبر مجلس میں بھی سجتا ہے. غدیر میں جو سجا وہ حسین علی کا ممبر تھا, ولایت کا ممبر, عشق علی کا ممبر. جو مساجد میں ممبر سجائے جاتے ہیں وہ بھی ممبر ہوتے ہیں, وہاں درس دیے جاتے ہیں, وہاں فقہی مسئلے مسائل بتائے جاتے ہیں. اچھی بات ہے, ہمارے رسول نے بھی مسئلے مسائل بتائے, محفلیں سجتی تھیں. اور ایک ممبر وہ ہوتا ہے کہ جو مجلس حسین میں بچتا ہے. مجلس حسین میں جو ممبر بچتا ہے, مجلس حسین میں جو ممبر لگایا جاتا ہے, یاد رکھیے گا اس ممبر پر صرف اور صرف امام علی مقام امام حسین اور ان کے بچوں کا ذکر ہونا چاہیے. کربلا کو عام کرنا چاہیے. کوئی شرط نہیں ہے اس میں کہ آپ بہت مشکل بنا دیں اس ذکر کو, اس ذاکری کو. ہمارے تمام ائمہ نے جب ہم نے غدیر کے اور کربلا کے ممبر کو ملا لیا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ رسول کے اس قول کو سامنے رکھتے ہوئے کہ زینت دو اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے, ذکر اہل بیت سے, اس لیے کہ اہل بیت کا ذکر, علی کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر خدا کا ذکر ہے, اور خدا کا ذکر عبادت ہے. سجاؤ اپنی مجلسوں کو. مجلسوں میں رونق, فرش ازا کی زینت ہی ذکر اہل بیت ہے, ذکر ائمہ ہے, اور کربلا والوں کا ذکر ہے. خصوصاً ان 2.25 مہینوں میں جو عزاداری کا مقصد ہے اور اس ممبر کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ذکر اہل بیت کا ہونا چاہیے. کربلا کو عام کیجئے. کربلا, اب اپنے بچوں کو ذاکر بنائیے, ہر گھر میں ذاکر ہونا چاہیے. جیسے کہ ہمارے ائمہ نے, ہمارے امام ایک عام انسانوں سے کہتے تھے جاؤ مرثیے لکھ کر لاؤ, ہمارے جد کے مرثیے, نوحے مرثیے لکھ کر لاؤ, اور پھر ممبر پر بٹھا دیتے تھے ذاکر کو. اور پھر کیا ہوتا تھا, فرش ازا بچتا تھا اور گریہ اور ماتم ہوتا تھا. وہ کربلا کو بیان کرتا تھا, کربلا والوں کے وہ مصائب ذاکر بیان کرتا تھا. اور ہمارے امام فرش ازا پر نیچے بیٹھ کر اس ذاکر کو ممبر پر بٹھا کر مجالس سنا کرتے تھے. تو یہ ہے ذاکر کا احترام, یہ ہے ذاکر کی عزت جو مولا نے بتائی. ذاکری کا مقصد یہ ہے کہ کربلا کی یہ کوئی آسان نہیں تھا کہ ہم تک یہ جو عزاداری پہنچی اور یہ ذکر کربلا پہنچا, یہ کوئی آسان نہیں تھا. بہت مشکل تھا, خون کے سمندروں میں ڈوب ڈوب کر, نکھر کر, بکھر کر یہ عزاداری ہم تک پہنچی ہے. تو یہ ایسے نہیں پہنچی عزاداران امام. آپ کربلا کا ذکر کیجئے, اپنے بچوں کو بٹھائیے. آج کل کا زمانہ آپ خود دیکھ رہے ہیں, یہ زمانہ وہ ہے. آپ فرش ازا بچھائیے, اپنے بچوں کو آپ کربلا والوں کے مصائب سنائیے, کربلا کی تاریخ بتائیے کون سی شہادت کیسے ہوئی تھی, کس کا قاتل کون تھا, قاتل کے بارے میں بھی, قاتلوں کے بارے میں بھی بتائیے, پوری تاریخ بتائیے. اور پھر بچوں سے کہیے بیٹا یہ جو ہم نے تمہارے سامنے یہ جو ہم نے تاریخ بیان کی ہے, اب تم بیٹھو, کرسی پہ بیٹھو, یہ چھوٹی سی کرسی سجی ہوئی ہے, اس پہ بیٹھو, ممبر پر بیٹھو, اور ہمیں سناؤ کہ ہم نے کیا کربلا کے بارے میں بتایا, کیا جناب قاسم کے بارے میں بتایا, کس کے بیٹے تھے, کیسے شہادت ہوئی, جناب علی اکبر کون تھے, کس کے بیٹے تھے, جناب اون محمد کس طرح سے شہید ہوئے, کتنے بہادر تھے, مولا عباس کتنے بہادر, کتنے جری تھے. بچے بتائیں گے, بس یہی تو ذکر ہے. جب بچے بتائیں گے, جو آپ کی تعلیمات ہیں, جو وہ پڑھیں گے اور آپ کی آنکھوں سے 2 آنسو بہہ جائیں گے, بس یہی ذکر ہے عزاداران امام. اسی ذکر کو پھیلانے کے لیے ہمارے ائمہ نے کہا. آج کے گھروں میں کیوں دیکھتی ہوں کہ دوسروں کے محتاج ہیں کہ جب تک کوئی پڑھنے والا نہیں آ جاتا تو آپ کی مجلس شروع نہیں ہوتی. اگر کھڑے ہو جاتے ہیں, ہمارے محلے میں تقریباً 15 عشرے ہوتے ہیں, اور میں 10 دنوں میں پڑھنے والی مجالس عشروں کی اس لیے نہیں لیتی کہ میں ہر جگہ عزادار کی حیثیت سے, ذاکر اہل بیت تو میں ہوں, مولا کی عزت ان کی نزد کرم ہے, لیکن 10 دن میں فرش ازا پر صرف مولا کی عزادار بن کے ہر گھر میں جاتی ہوں, مجلس کرتی ہوں, مرثیہ بھی پڑھواتے ہیں, نوحہ بھی پڑھواتے ہیں. تو زیارت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اگر آپ زیارت پڑھنا شروع نہیں کرتے, سارے مجمع میں سناٹا ہوتا ہے.
فقط ایک آدھ عورت ہوتی ہے جو وہی زیارت ہر جگہ پڑھواتی. کیوں؟ کیا نہیں آتی زیارت پڑھنا؟ نہیں آتی تو یاد کرائیں بچوں کو کہ جب کھڑے ہوں تو ہر بچی، ہر لڑکی، ہر بیٹی، ہر ماں، ہر بہن زیارت پڑھانا شروع کر دے. ہر بچی حدیث کتاب پڑھے، ہر بچی مرثیہ پڑھنے آگے بیٹھ جائے تکیے پر آ کر کہ ہم مرثیہ پڑھیں گے. اتنا محتاج نہ ہو جائیں. یہ ورثہ ہے، اس ورثے کے ورثے دار ہمارے بچے ہیں، ہماری نسلیں ہیں. اس ورثے کو آگے بڑھائیے اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ہر حوالے سے، یہ میں نہیں کہہ رہی کہ صرف وہ تقریریں کرے آپ کا بچہ ذاکر بن کے، نہیں، کسی بھی حوالے سے آپ کا بچہ بہترین نوحہ خان بن سکتا ہے. نوحہ پڑھائے، نوحہ خان ذاکر ہیں، مرثیہ خان بھی ذاکر ہیں. جو زیارت پڑھا رہا ہے وہ بھی اس ذکر میں حصہ لے رہا ہے، جو حدیث قصہ پڑھ رہا ہے وہ بھی اس ذکر میں حصہ لے رہا ہے. تو عزیزان محترم، میرے گھر کا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے میں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، کہ ہمارے گھر میں ہر جمعرات کو ایک علم ہے جو 12 مہینے سجا رہتا ہے، اور ہر جمعرات کو یہ معمول ہے کہ دعائے کمیل اور حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد 3 نوحے کھڑے ہو کر اس علم کے سامنے ہم پڑھتے ہیں، بچوں سے پڑھواتے ہیں. پہلے بچے چھوٹے تھے اور اسی طرح پڑھتے پڑھتے بڑے ہو گئے. پہلے اٹک جاتے تھے، رک جاتے تھے نوحہ پڑھتے ہوئے. پھر اسی طرح سے تربیت کا یہ حوالہ رہا کہ نوحے بھی بہت شاندار پڑھنے لگے، اور مرثیے بھی، اور صرف بیٹی ہی نہیں بیٹے بھی ماشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں. تو اور اچھی تاریخیں ہوتی ہیں، ولادتوں کے مہینے ہوتے ہیں تو ہم منقبتیں پڑھتے ہیں بیٹھ کے اپنے علم کے آگے، ہار پھول سجاتے ہیں ہم، پھر ہم تھوڑی سی مٹھائی یا کوئی بھی تبرک لے لیتے ہیں، وہ ہم بانٹتے ہیں. تو یہ سمجھیں گھر کا ایک اصول ہے کہ چاہے قیامت آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، جمعرات کو گھر میں یہ فرش بچھ کر یہ ہر جمعرات کو ماتم ہونا ہے، چھوٹی سی. اور مولا کے تھوڑے سے فضائل اگر ہوا تو پڑھ دیے، یا مصاحب نے تو 3 نوحے تو ضرور ہوتے ہیں. تو یہ ہے گھر کا ماحول. گھر کا ماحول بنانے سے بنتا ہے، ہم اور آپ بنائیں گے، باہر والا آ کے نہیں بنائے گا، باہر والا آ کے تربیت نہیں دے گا، آپ دیں گے. آج ماؤں کو کہا جاتا ہے، جو چھوٹے بچوں کی مائیں، بس آخری جملہ میرا اس حوالے سے 4 محرم کے حوالے سے، کہ میں ان بچوں کا، کہ چھوٹے بچوں جو شیرخوار بچے ہیں، ٹھیک ہے وہ روتے ہیں، آپ انہیں لے کے پیچھے بیٹھ سکتی ہیں کہ انہیں کچھ نہیں پتا، لیکن جو بچہ بڑا ہو چکا ہے، جو بچہ سیکھ رہا ہے، آپ کو دیکھ کے سیکھ رہا ہے، تو اس بچے کو تو آپ آگے لے کے بیٹھیے فرش ازا پر، آپ اسے عادت ڈالیے. پہلے وہ بچہ کھیلے گا، پہلے وہ بچہ بیٹھے گا نہیں، عادت نہیں ہوگی، لیکن جب آپ شروع سے عادت ڈالیں گی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بچہ بیٹھنے کے آداب سیکھے گا، عزاداری کے آداب سیکھے گا. عزیزان محترم، اسی حوالے سے ایک واقعہ سناتی چلوں آپ کو، اور یہیں سے میں اپنے مصائب کو مسلسل کروں گی کہ تربیت کیا ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا عہد بعہد عزاداری کے حوالے سے کہ صرف ہم عزاداری نہیں کر رہے، پتہ نہیں کون کون کر رہا ہے دنیا میں، جن و انس، ملائکہ، چرند پرند، ہندو مسلم سکھ، سب کر رہے ہیں عزاداری. ہندو بنیے کا لڑکا تھا. یہ واقعہ میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ یہ واقعہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو فرش ازا پر بیٹھنے کی آپ عادت ڈالیے. ہو سکتا ہے پہلے وہ تھوڑا سا کھیلیں، تھوڑا سا وہ ادھر ادھر ہوں، لیکن عادت پڑے گی ان کو. بچوں کو آپ مجلس میں لے کر جائیں، آپ انہیں بیٹھنے کے آداب سکھائیں، آپ انہیں ماتم کروائیے کھڑا ہو کے کہ بیٹا ماتم کرو، ہلنا نہیں ہے، جانا نہیں ہے یہاں سے، ماتم کرو، مجلس ہو رہی ہے مولا کی. اگر باپ جا رہے ہیں جلوسوں میں، بچوں کو ساتھ لے کر جائیں کہ بیٹا جلوس ہے، چلنا ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، جانا ہے جلوس میں مولا کے، مجلس ہے مولا کی. تو یہ اس طرح سے آپ ان کی تربیت کریں. اور بعض لوگوں کے یہاں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں یہ چیخ چیخ کے خواتین کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جی بچوں والی مائیں باہر چلی جائیں، فرش ازا سے باہر بیٹھیں جا کے، اور اندر جو ہے وہ صرف خواتین بیٹھیں گی. وہ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ بچوں والی مائیں کیوں باہر چلی جائیں؟ اگر یہ بچے ہی فرش ازا سے اٹھ کے باہر چلے جائیں گے تو اس عزاداری کے ورثے کو سنبھالے گا کون؟ یہ آداب کیسے سیکھیں گے؟ انہیں بیٹھنا سکھائیں، انہیں تربیت دیں، انہیں بتائیں کہ بیٹا کیسے بیٹھا جاتا ہے مجلس میں. یہ آپ کا ولین فریضہ ہے، یاد رکھیے گا. یہ میری بات اس حوالے سے. ایک ہندو بنیے کا لڑکا تھا، غریب،